پاکستان میں کینسر کے مریضوں کے جدید طریقہ علاج کی منصوبہ بندی کی جانے لگی۔ نئے طریقہ علاج کے آنے کے بعد کینسر ہسپتالوں میں کیمو تھراپی نہیں ہوگی۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے حال ہی میں چین کا ایک طویل دورہ کیا، جس میں چینی ٹیکنالوجی اور چینی کمپنیوں کی سرمایہ کاری کے حوالے سے کئی اہم ملاقاتیں کی گئیں۔ ان کے دورہ چین کے اختتام پر جاری ہونے والے حکومتی وزراء کے بیانات پر سوشل میڈیا پر کئی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ نواز شریف کینسر ہسپتال سے متعلق کہا گیا کہ وہاں پر کینسر کے علاج کے لیے کیمو تھراپی کی بجائے اس سے بہتر طریقہ علاج رائج کیا جائے گا۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے بھی ایک بیان جاری کیا، جس میں یہ کہا گیا کہ اس کینسر ہسپتال میں کیمو تھراپی نہیں ہوگی۔ ان بیانات کے بعد سوشل میڈیا پر طرح طرح کے تبصرے بھی ہو رہے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق کینسر کا علاج 3 طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ پہلا سرجری کا مشہور زمانہ طریقہ علاج ہے کہ سرجری کی جائے اور کینسر زدہ حصے کو الگ کر دیا جائے۔ دوسرا طریقہ ریڈیشن ہے، جس میں شعاؤں کے ذریعے کینسر کے سیلز کو ختم کیا جاتا ہے۔ ایک اور طریقہ ہے جو ادویات کے ذریعے، جسے کیمو تھراپی بھی کہا جاتا ہے۔ کیمو تھراپی میں چوکنا ادویات ہی استعمال ہوتی ہیں۔ اب اس کے کچھ بہتر ورژن بھی آ گئے ہیں، جن کو ایمونو تھراپی یا ٹارگیٹڈ تھراپی کہا جاتا ہے۔ یہ ہوتی تو میڈیسن ہی ہیں، لیکن چونکہ کینسر پر ریسرچ آئے روز ہوتی رہتی ہے، تو ایسی ادویات بھی آ گئی ہیں جو صرف ٹارگیٹڈ حصے پر ہی اثر انداز ہوتی ہیں۔ لیکن یہ طریقہ علاج بہت مہنگا ہے اور سرکاری ہسپتال میں تو اس کو لانا ناممکن ہے۔ اس طرح سے ریڈیشن کے حوالے سے جدید مشینیں آ چکی ہیں، وہ پاکستان میں بھی ہیں، جن کو سائبر نائف یا گاما نائف کہا جاتا ہے۔ 6 سے 7 مشینیں اس وقت پاکستان میں موجود ہیں جو بہت ہی ٹارگیٹڈ ریڈیشن ہوتی ہیں۔ کینسر کے علاج میں دن بدن بہتری آنے کی وجہ سے ٹارگیٹڈ تھراپی ہے جو پچھلے چند سالوں میں مقبول ہو گئی ہے، اور یہ چین سمیت پوری دنیا میں، حتیٰ کہ اب پاکستان میں بھی ٹارگیٹڈ تھراپی ہو رہی ہے۔ پنجاب حکومت کون سی ایسی ٹیکنالوجی لا رہی ہے جو پہلے پاکستان میں نہیں ہے؟ اس حوالے سے پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری سے پوچھا گیا کہ وہ اس ٹیکنالوجی کا نام یا اس طریقے کا کارنامہ شیئر کریں، مگر ابھی تک اس حوالے سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ آپ کو یہ معلوماتی رپورٹ کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔